بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی 1500 برس کی بات ہے کہ ہماری اس کائنات میں ایک ایسی حیرت انگیز بہار آئی تھی جو پھر کبھی ختم ہی نہ ہوئی۔ اس بہار ایک باغ میں ایک خوشنما پھول کھلا تھا جس کی مہک بے حد مفرح تھی۔ بہار ختم ہوئی، خزاں گزری، گرما شروع ہوا، سرما کے تند و تیز جھونکے چلے، پودوں اور درختوں سے رونق ختم ہوئی، پرندوں نے چہچہانا چھوڑ دیا، مگر اس سدا بہار پھول پر اس سے کوئی ناگوار اثر مرتب نہ ہوا۔ اس کی مہک بس بڑھتی ہی چلی گئی۔ پھر ہوا کے جھونکوں نے اس حسین پھول کے بیج اور کونپلیں دنیا کے بے شمار باغوں میں پھیلا دیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے کائنات کے گوشے گوشے میں خوشنما پھولوں کی ایسی دلفریب قسمیں پھیلنے لگیں جن کی مہک سدا بہار تھی، جن کے گرد پرندے ہر موسم میں محبت اور مسرت کے گیت گاتے تھے، اور جو افسردہ چہروں کو نئی رونق اور نئی زندگی بخشتے تھے۔ وہ حسین پھول آج بھی ساری دنیا کے باغوں کی زینت ہے۔ ہر خطہ کے لوگ اس سدا بہار پھول کی خوشبو سے لطف اندوز ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ اس خوشنما پھول کو کھلے مدتیں بیت چکیں، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی مہک میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور آج سبھی لوگ مانتے ہیں کہ ایسا دل فریب پھول کبھی کہیں نہیں کھلا اور نہ کھلے گا۔ سدا بہار کے اس حسین پھول کی کہانی انوکھی بھی ہے اور دلچسپ بھی۔ یہ پیارا پھول موسم بہار میں جزیرہ نمائے عرب کے مشہور شہر مکہ میں کھلا تھا۔ اس علاقے کے مروجہ کیلنڈر کے مطابق یہ مبارک دن پیر 12 ربیع الاول عام الفیل تھا۔ عیسوی حساب سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم ولادت 22 اپریل 571 بنتا ہے۔ اس مسرتوں بھرے دن دنیا کے سب سے بڑے اور سب سے پیارے انسان یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد کا نام عبداللہ اور والدہ کا نام آمنہ تھا۔ عبداللہ بہت نیک سیرت اور بلند کردار نوجوان تھے۔ حضرت آمنہ اپنے نیک شوہر کی طرح نہایت بلند اخلاق خاتون تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب مشہور قبیلہ قریش کے معزز سردار بھی تھے اور مکہ شہر کے رئیس بھی۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والد اور والدہ دونوں طرف سے اعلیٰ خاندانی اوصاف اور اچھی شہرت میں پروان چڑھے۔ اس زمانے کے عرب میں دستور تھا کہ شادی کے بعد دلہا میاں کچھ عرصہ دلہن کے ہاں قیام کیا کرتا تھا۔ چنانچہ جناب عبداللہ شادی کے بعد 3 دن تک اپنی محترم بیوی آمنہ کے گھر ٹھہرے، پھر آمنہ بی بی کو ساتھ لے کر اپنے آبائی گھر لوٹ آئے۔ کچھ عرصہ بعد تجارت کے سلسلہ میں آپ کو شام جانا پڑا۔ واپسی پر چند ماہ سفر میں رہنے کے بعد آپ مکہ لوٹتے ہوئے مدینہ ٹھہرے تو بیمار پڑ گئے۔ یہ علالت جان لیوا ثابت ہوئی اور آپ انتقال فرما گئے۔ آپ کو مدینہ میں ہی دفن کر دیا گیا۔ آپ کی وفات کی خبر مکہ پہنچی تو آپ کے گھر کوہرام مچ گیا۔ اپنے جوان سال رفیق حیات کی بے وقت موت کے صدمہ سے حضرت آمنہ رنج و غم میں ڈوب گئیں۔ سردار عبد المطلب بھی نوجوان بیٹے کی ناگہانی موت سے بے حد پریشان ہوئے۔ دن گزرتے گئے اور کچھ عرصہ بعد غم زدہ آمنہ کے ہاں ایک خوبصورت بچہ پیدا ہوا جس سے ان کی افسردہ طبیعت قدرے سنبھلنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب کو پوتے کی پیدائش کی خبر ملی تو خوشی سے جھوم اٹھے۔ سب کام کاج چھوڑ کر اپنی بیوہ بہو کے گھر پہنچے، نومولود کو سینے لگایا اور اسے چومتے چاٹتے خانہ کعبہ جا داخل ہوئے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور آپ کے لیے دعائیں مانگیں، پھر واپس لوٹے اور بچے کو آرام سے حضرت آمنہ کی گود میں ڈال دیا۔ کافی سوچ بچار کے بعد آپ نے پوتے کا نام محمد رکھا۔ اس خوبصورت عربی لفظ کا مطلب ہے قابل تعریف۔ گو عرب میں اس قسم کے ناموں کا رواج نہ تھا، مگر آپ کو یہی نام پسند آیا۔ ولادت سعید کے 7ویں روز سردار عبد المطلب نے ایک نفیس اونٹ ذبح کیا اور قبیلہ قریش کے تمام لوگوں کو اپنے ہاں ضیافت پر مدعو کیا۔ کھانے کے بعد مہمانوں نے پوچھا، آپ نے نومولود کا نام آباء و اجداد کے نام پر رکھنے کی بجائے ایک قدرے غیر منوس سے نام کا انتخاب کیوں کیا؟ آپ نے جواب دیا، میری خواہش ہے کہ یہ بچہ خدا اور بندوں کے نزدیک آسمان اور زمین پر تحسین و آفرین کا اہل ثابت ہو۔ مکہ کے شریف اور امیر گھرانوں کا دستور تھا
کہ جب ان کے نوزائیدہ بچے 8 دن کے ہو جاتے تو وہ انہیں دودھ پلانے والی ایسی مخصوص عورتوں کے حوالے کر دیتے تھے جو صحراؤں میں رہتی تھیں۔ ان عورتوں کو فن دائی گری میں خاص مہارت تھی۔ وہ شرفائے شہر کے ان شیر خوار بچوں کو اپنے ساتھ صحرا کی کھلی فضا میں لے جاتی اور وہیں ان کی تربیت اور پرورش میں مصروف ہو جاتی۔ ان خدمات کا انہیں باضابطہ معاوضہ ملتا تھا۔ بچوں کی پرورش کرنے والی یہ صحرا نورد عورتیں اکثر مکہ میں آ جاتی تھیں اور اپنے پسند کے شیر خوار بچوں کی تلاش میں رہتیں۔ جب ایسے بچے ذرا سیانے ہو جاتے تو انہی کے والدین کو لوٹا کر اپنی محنت کا معقول معاوضہ وصول کر لیتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے چند روز بعد مکہ کے نواحی صحراؤں کی دائیا عورتیں شیر خوار بچوں کی تلاش میں قافلہ کی صورت میں شہر میں داخل ہوئیں۔ اس قافلہ میں بوڑھی اور لاغر حلیمہ سعدیہ بھی شامل تھیں۔ اتفاق سے قافلے کی سب عورتوں کی کوئی نہ کوئی شیر خوار بچہ مل گیا، مگر ضعیف اور ناتواں حلیمہ کی گود خالی کی خالی رہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ نے تقریباً تمام عورتوں سے آپ کے لیے بات چیت کی، مگر اس خیال سے کہ ایک یتیم بچے کے گھر سے کیا معاوضہ ملے گا۔ ہر دائیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود لینے سے صاف انکار کرتی رہی۔ جب حضرت آمنہ نے بی بی حلیمہ کو اس کام کے لیے آمادہ کرنے کی کوشش کی تو اس کے دل میں یہی خیال آیا کہ وہ ایک یتیم بچے کو لے کر کیا کرے گی۔ اس کی بے سہارا والدہ پرورش کی محنت کا معقول معاوضہ کیسے ادا کر سکے گی؟ چنانچہ باقی دائیوں کی طرح اس نے بھی ننھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لینے سے معذوری ظاہر کر دی۔ اتنے میں دائیا عورتوں کا قافلہ صحرا کی جانب واپس لوٹنے لگا تو حلیمہ کو کوئی کام نہ ملنے سے فکر دامنگیر ہوئی۔ وہ سخت شش و پنج میں پڑ گئی۔ اس نے اپنے خامد حارث سے صلاح مشورہ شروع کیا۔ اس کا خیال تھا کہ خالی ہاتھ گھر لوٹنے سے بہتر ہے اس یتیم بچے ہی کو ساتھ لے لیا جائے جسے گود لینے کو کوئی بھی راضی نہ تھا۔ حارث کو بھی یہ بات پسند آ گئی۔ وہ بولا، ہاں یہ ٹھیک ہے، کیا عجب کہ ہمارے لیے اس میں بہتری ہو۔ چنانچہ حلیمہ نے بالآخر حضرت آمنہ کی تجویز قبول کر لی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گود لے لیا۔ اس رسمی کارروائی کے بعد دونوں میاں بیوی قافلہ کے ہمراہ اپنے صحرائی خیموں کی طرف لوٹنے کی تیاری میں مصروف ہو گئے۔ حلیمہ کے پاس سواری کے لیے فقط بھورے رنگ کی ایک دبلی پتلی گدھی اور دودھ کے لیے ایک بوڑھی اونٹنی تھی۔ ان دنوں مکہ کے گرد و نواح کا علاقہ سخت خشک سالی اور شدید قحط کی زد میں تھا۔ جانوروں کے لیے چارہ وغیرہ مہیا کرنے میں بہت دقتیں پیش آتی تھیں۔ آتی دفعہ حلیمہ بی بی اس دبلی پتلی اور بھوکی پیاسی گدھی پر سوار ہو کر بڑی مشکل سے مکہ پہنچی تھی۔ راستے میں ان کی مریل گدھی قافلے کی باقی گدھیوں سے بار بار پیچھے رہ جاتی تھی۔ اس کی ہمسفر عورتوں کو حلیمہ کی سست روی پر بہت الجھن محسوس ہوئی اور وہ غصے میں حلیمہ بی بی کو سارا راستہ کوستی چلی آئی تھیں۔ ننھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ سے بات طے ہو گئی تو بی بی حلیمہ نے آپ کو سینے سے لگا لیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان کی خشک چھاتیوں میں دودھ اتر آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوب جی بھر کے دودھ پیا۔ آپ کے ساتھ حلیمہ بی بی کے اپنے بچے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ بھائی نے بھی خوب سیر ہو کر دودھ پیا اور دونوں بچے اطمینان سے سو گئے۔ حلیمہ حیران بھی تھیں اور خوش بھی۔ انہیں اچھی طرح یاد تھا کہ انہوں نے اس سے پہلے رات پریشانی کے عالم میں جاگ کر کاٹی تھی، کیونکہ ماں کا دودھ نہ ملنے کی وجہ سے ان کا بچہ رات بھر روتا رہا تھا۔ اسے اونٹنی کا دودھ بھی میسر نہ آ سکا تھا کیونکہ بوڑھی اونٹنی کے تھن بھی خشک تھے۔ بی بی حلیمہ کا شوہر حارث اپنی بوڑھی اونٹنی کے پاس گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کے تھن دودھ سے لبالب بھرے ہوئے ہیں۔ جب اسے دعا گیا تو اس سے دودھ بکثرت حاصل ہوا جسے میاں بیوی نے خوب سیر ہو کر پیا۔ وہ رات انہوں نے سکون سے گزاری۔ صبح ہوئی تو حارث نے حیرت سے کہا، اے حلیمہ، مجھے تو پختہ یقین ہونے لگا ہے کہ جس بچے کو ہم نے گود میں لیا ہے برکتوں والی کوئی خاص ہستی معلوم ہوتی ہے۔ حلیمہ مسکرائیں اور بولیں، مجھے بھی ایسا ہی دکھائی پڑتا ہے کیونکہ ہم پر تو ابھی سے ہی برکتوں اور نعمتوں کی بارش شروع ہو چکی ہے۔ جب وہ اپنے صحرائی گاؤں لوٹنے کے لیے تیار ہو گئے تو حلیمہ اپنی مریل گدھی پر سوار ہو کر ننھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود میں بٹھا لیا اور باقی قافلہ کے ساتھ شامل ہو گئیں۔ قدرت خدا کی وہی مریل گدھی جو آتی دفعہ بار بار سب سے پیچھے رہ جاتی تھی اور سب کی پریشانی کا باعث بنی ہوئی تھی اور بار آگے آگے بھاگنے لگی، یہاں تک کہ قافلے کی باقی عورتیں بار بار چلاتے، ارے حلیمہ ذرا دھیرے دھیرے چل، یہ وہ مریل گدھی
تو دکھائی نہیں دیتی جس پر سوار ہو کر تو ہمارے ساتھ گھر سے نکلی تھی؟ جب حلیمہ نے کہتی کہ یہ تو وہی گدھی ہے تو کسی کو یقین نہیں آتا تھا۔ شام کے قریب بی بی حلیمہ ننھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشی خوشی اٹھائے اپنے صحرائی خیمے پہنچ گئیں۔ بی بی حلیمہ ننھے محمد کو گود میں بخیریہ تمام اپنے صحرائی گاؤں پہنچ گئیں، اور اس سال قحط کی وجہ سے چراگاہوں میں سبزہ وغیرہ کا نام و نشان نہ تھا، چنانچہ بکریاں پالنے والے چرواہوں کو بہت دقت کا سامنا تھا۔ مگر جب حلیمہ کی بکریاں چراگاہ سے لوٹتیں تو دودھ سے بھری ہوتیں۔ دوسرے لوگ جب اپنی بکریاں دھوتے تو خشک تھنوں سے دودھ کا ایک قطرہ تک ہاتھ نہ آتا، مگر حلیمہ کی بکریوں میں دودھ کی ریل پیل تھی۔ دونوں میاں بیوی جی بھر کے دودھ پیتے اور بچوں کو بھی پلاتے۔ گاؤں کے باقی چرواہوں کو حلیمہ کی بکریوں پر بہت رشک آتا، وہ اپنی بکریوں کو بھی اسی جگہ چرواتے جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی تھیں، مگر اس سے کوئی فرق نہ پڑتا، ان کی بکریاں ویسی کی ویسی بھوکی پیاسی لوٹتیں اور دودھ کا ایک قطرہ نہ دیتیں۔ چنانچہ رفتہ رفتہ گھر گھر اس بات کا چرچا ہونے لگا کہ بی بی حلیمہ نے جس بچے کو گود میں لیا ہے اس میں خیر و برکت کا کوئی خاص ہی راز پوشیدہ ہے۔ بی بی حلیمہ ایک نیک خصلت بچی شیمہ بھی تھی، اسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت انس تھا، وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلایا پلایا کرتی تھی۔ حلیمہ ہر 6-7 ماہ بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ لے آتیں اور آپ کی والدہ ماجدہ اور رشتہ داروں کو دکھا کر واپس لے جاتیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 برس کے ہوئے تو مکہ کا دودھ چھڑوا دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شکل و صورت سے بہت صحت مند نظر آتے تھے۔ بی بی حلیمہ آپ کو لے کر حضرت آمنہ کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ حلیمہ اب تک اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی تھیں کہ وہی ننھا منھا یتیم جسے گود لینے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں تھا، کس قدر حیرت انگیز بچہ تھا۔ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ انس بھی ہو چکا تھا، اس لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ عرصہ اپنے ہاں رکھنا چاہتی تھیں۔ چنانچہ انہوں نے حضرت آمنہ سے اس خواہش کے بارے میں بات چیت کی۔ اپنی بات پر اصرار کرتے ہوئے بی بی حلیمہ نے کہا، صحرا کی کھلی فضا ننھے محمد کو بہت راس آئی ہے، ویسے بھی مکہ میں وبا پھیلی ہوئی ہے، اس لیے بہتر بھی یہی ہوگا کہ آپ اس نیک شگون بچے کو کچھ عرصے اور میرے صحرائی خیمے میں ہی رہنے کی اجازت دے دیں۔ یہ استدلال اس قدر معقول تھا کہ حضرت آمنہ کچھ عرصہ اور اپنے لخت جگر سے جدا رہنے پر راضی ہو گئیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ اور مدت کے لیے حلیمہ کی تحویل میں رہائش کے لیے لوٹا دیے گئے۔ جوں جوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہوتے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دودھ بھائیوں کے ساتھ اکثر بکریاں چرانے بھی نکل جایا کرتے تھے۔ بکریاں چرانے اور غلہ بانی کے ابتدائی تجربے کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد کی زندگی میں بھی اس دلچسپ اور مفید شغل کا موقع ملتا رہا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی سال تک اپنے خاندان اور مکہ کے بعض دیگر اشخاص کی بکریاں چراتے رہے۔ غلہ بانی کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات اور زندگی پر غور کرنے کا موقع ملتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس تجربہ کا ذکر بڑے فخر سے کرتے، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 5 برس کے ہوئے تو حلیمہ نے سوچا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی والدہ کے پاس لوٹا دینا چاہیے، چنانچہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ چلی گئیں۔ اتفاق سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے چھوٹ کر لوگوں کی بھیڑ میں گم ہو گئے۔ حلیمہ کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، انہوں نے بتیرا تلاش کیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی سراغ نہ ملا۔ تھک ہار کر وہ روتی چلاتی آپ کے دادا سردار عبد المطلب کے پاس پہنچی اور انہیں سارا واقعہ بیان سنایا۔ عبد المطلب سخت پریشان ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مل جانے کی دعائیں کرتے ہوئے سیدھے خانہ کعبہ جا پہنچے۔ ابھی وہاں کھڑے ہی تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ بن نوفل اور قریش کے ایک اور نوجوان ملے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھائے ہوئے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ ننھا محمد انہیں مکہ کی پہاڑیوں میں ملا تھا۔ عبد المطلب نے دونوں نوجوانوں کا شکر ادا کیا۔ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھے پر بٹھا لیا، خانہ کعبہ کے گرد گھومتے رہے اور اپنے پوتے کے لیے دعائیں مانگتے رہے۔ اس کے بعد انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی والدہ کے ہاں بھجوا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پا کر بہت خوش ہوئیں، چنانچہ آپ اپنے گھر میں اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ ہنسی خوشی رہنے لگے۔ نگہداشت کے لیے ایک نیک خصلت خاتون ام ایمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیہ مقرر ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریباً 6 برس کے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے سوچا کہ مدینہ لے جا کر آپ کو اپنے ماموں سے ملایا جائے اور اپنے والد ماجد کی قبر بھی دکھائی جائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آپ کے دادا عبد المطلب اور آپ کی دائیہ ام ایمن کو ساتھ لے کر مدینہ کی جانب رواں ہوئیں۔ مدینہ میں ان لوگوں نے ایک ماہ قیام کیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں وہ مکان بھی دیکھا جس میں آپ والد محترم کا انتقال ہوا تھا۔ غم زدہ والدہ نے آپ کو آپ کے والد ماجد کے حالات سنائے ہوں گے، چنانچہ ان دنوں آپ کو اپنے یتامت کا احساس ہونے لگا۔ پھر یہ لوگ مکہ لوٹنے کے لیے روانہ ہوئے، مگر ابھی رستے میں ہی تھے کہ ابوا نامی گاؤں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ بیمار ہوئیں اور وفات پا گئیں اور انہیں وہیں دفن کر دیا گیا۔ ننھے محمد کی پیاری والدہ کی اچانک موت پر آپ دیدہ ہو گئے۔ انہوں نے والدہ کو والد کی ناگہانی موت پر چپکے آنسو بہاتے دیکھا تھا۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنہا چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہوئیں تو یتیمی کا پورا بوجھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نازک کندھوں پر آ پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے حد افسردہ خاطر ہوئے۔ شفیق دائیہ ام ایمن نے آپ کی دل جوئی کی اور دلاسے دیتی ہوئی، اگرچہ اس سفر میں مدینہ میں آپ کا قیام بے حد مختصر تھا، تاہم پھر بھی کئی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حافظہ میں جوں کی توں محفوظ ہو گئیں۔ چنانچہ کئی سال بعد جب مدینہ سے گزرے تو ایک مکان کی طرف دیکھ کر فرمایا، اسی مکان میں میری والدہ نے قیام کیا تھا۔ ایک تالاب کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، یہی وہ تالاب ہے جس میں نے پیراکی سیکھی تھی۔ ایک میدان کو دیکھا تو فرمایا، یہی وہ میدان ہے جہاں میں ننھی انیسہ سے کھیلا کرتا تھا۔ اس طرح بی بی حلیمہ اور ام ایمن کی یاد اور احترام لمحہ بھر کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے محو نہ ہوئے۔ آئندہ زندگی میں جب بھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احتراماً کھڑے ہو جاتے، میری ماں کہہ کر ان سے لپٹ جاتے اور ان کے بیٹھنے کے لیے اپنی چادر اور اپنے ہاتھوں سے بچھاتے۔ جب تک وہ بیٹھ نہ جاتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احتراماً کھڑے رہتے اور ان سے اس قدر شفقت اور احترام سے باتیں کرتے کہ دیکھنے والے حیرت اور رشک سے دنگ رہ جاتے۔ ایک دفعہ خشک سالی کی وجہ سے مکہ میں قحط پڑ گیا تو بی بی حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بڑی خاطر مدارت کی۔ جب وہ واپس لوٹنے لگیں تو آپ نے انہیں ایک اونٹ اور 4 بکریاں تحفے میں پیش کیں۔ ایک مرتبہ حلیمہ بی بی کی بیٹی شیمہ چند اور جنگی قیدیوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کی گئیں۔ آپ ان سے بڑی شفقت اور احترام سے پیش آئے اور ان کی خواہش کے مطابق انہیں فوراً اپنے قبیلہ واپس بھجوا دیا۔ والدہ ماجدہ کے انتقال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ بھال کا شرف حاصل ہوا۔ انہوں نے یہ خواہش گوار فریضہ کمال شفقت سے ادا کرنا شروع کیا، مگر ننھے محمد ابھی والدہ کی وفات کے صدمہ سے ہی نہ سنبھل پائے تھے کہ نیک سیرت دادا بھی انتقال کر گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بمشکل 8 سال تھی۔ بچپن ہی سے آپ پر غموں اور دکھوں کے جان کا بوجھ پے در پہ پڑتے رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دادا جان کے جنازہ میں شریک ہو کر قبرستان کی جانب رواں ہوئے تو راستے بھر آنسوؤں کی لڑیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معصوم گالوں پر مسلسل ٹپکتی رہیں۔ ننھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم غم و یاس کی ایک مجسم تصویر دکھائی دیتے تھے۔ سردار عبد المطلب کی وفات کے بعد ان کے بیٹے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے آپ کی پرورش کا ذمہ لیا، چنانچہ انہوں نے بڑی شفقت اور فراست سے اس نازک فریضہ کی انجام دہی شروع کی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے بچوں سے بھی زیادہ شفقت و محبت سے پیش آتے اور انہیں انتہائی کوشش کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی یتامت کا قطعی احساس نہ ہونے پائے۔ سب سے پہلا باقاعدہ شغل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا وہ غلہ بانی تھا۔ اس شغل کی ابتدا ان دنوں ہی ہو چکی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دودھ ماں حلیمہ سعدیہ کے صحرائی خیمہ میں زیر پرورش تھے۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خاندان اور مکہ کے بعض دوسرے لوگوں کی بکریاں چرانے کا اتفاق بھی ہوا۔ آئندہ زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس ابتدائی شغل کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے طور پر بھی اکثر یاد کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، نبوت کے لیے غلہ بانی بنیادی شرط ہے۔ غلہ بانی کے بغیر منصب نبوت تک رسائی ناممکن ہے۔ حضرت موسیٰ غلہ بان تھے، حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی غلہ بانی کی۔ میں بھی اپنے خاندان کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ چرواہے کی زندگی بے حد دلچسپ ہوتی ہے۔ جب وہ ریوڑ لے کر کھلی فضاؤں کی جانب نکلتا ہے تو اسے فطرت اور زندگی پر غور و فکر کرنے کا موزوں موقع میسر آتا ہے۔ زمین پر پھیلا ہوا سبزہ، خوبصورت درخت، عجیب و غریب جھاڑیاں اور اوپر نیلگوں آسمان کی چھولداری فکر و عمل میں نکھار کی تحریک کا باعث بنتے ہیں۔ بکریوں کی خوراک اور محافظ کا اہتمام کرتے کرتے چرواہے کو مخلوق خدا کے ذہن اور جسم کے لیے پاکیزہ
خوراک مہیا کرنے کی فکر دامنگیر ہوتی ہے، لوگوں کو ہر قسم کی بدیوں اور برائیوں سے محفوظ رکھنے کے لیے ڈھنگ سوچتے ہیں، اور یوں انجام کار ایک گلہ بان انسانیت اور کائنات کی نگہبانی کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ گلہ بانی کے اس قسم کے معنی خیز مشاغل انسان کے سامنے بڑے تعمیری خیالوں کے خاکے ابھارتے ہیں۔ اگر چرواہا زیرک ہو تو اس کے جسم اور روح کے لیے نایاب خوراک مہیا ہو جاتی ہے، پھر اسے ان ابتدائی تجربوں کو وسعت دینے اور انہی مختلف حالات اور معاملات میں استعمال کرنے کی رغبت محسوس ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک لمحہ نیکیوں اور بھلائیوں سے بھرا پڑا ہے۔ مکہ کی پرتعیش زندگی اور ان کی دلچسپیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس جسم اور مطہر روح کو پھسلانے میں قطعی ناکام رہیں۔ قدیم عرب میں افسانہ گوئی کا رواج تھا، چنانچہ اس فن میں کمال رکھنے والوں کی ایک خاصی بڑی جماعت پیدا ہوئی۔ دن بھر کے کام کاج سے فارغ ہو کر لوگ رات کو کسی مقررہ مقام پر جمع ہو جاتے اور کوئی مجا ہوا داستان کو دلچسپ قصے اور کہانیاں سنایا کرتا تھا۔ یہ سلسلہ اکثر رات بھر جاری رہتا اور لوگ بڑے شوق سے یہ داستانیں سننے میں مگن رہتے۔ ابتدائی عمر میں ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی داستان گوئی کی محفل میں شرکت کرنا چاہا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس تفریح کے لیے روانہ ہوئے تو اتفاق سے راستے میں ایک مکان میں شادی کی محفل زوروں پر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تماشا دیکھنے کے لیے ٹھہر گئے تو وہیں نیند آ گئی، اور یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو شادی کے ہنگاموں سے لطف اندوز ہو سکے اور نہ داستان گوئی کے مرکز تک پہنچ سکے۔ دوستو، یہ اس سلسلے کی کڑی کی ایک ویڈیو تھی، اس کی باقی ایک ساتھ اگلی ویڈیوز میں پیش کی جائیں گی، اور یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔